بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک دوست نے کامنٹ سیکشن میں کہا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ میں تاخیر برتی جا رہی ہے اس حوالے سے ویڈیو بنائی جائے۔ انشاءاللہ ضرور۔ پاسپورٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان۔ اور ایسے تو جب بھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ اہم ہی ہوتی ہیں، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اس ملاقات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اب پتہ نہیں یہ لفظ دھچکا اب استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے دھچکے لگ چکے ہیں کہ شاید اب یہ انہیں کوئی خاص دھچکا محسوس نہ ہو، کیونکہ اس کی باقاعدہ توقع کی جا رہی تھی۔ وہ دھچکا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کے امیدوار جو خیبر پختونخوا سے ایک جنرل نشست کے لیے اور ایک ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے، یعنی جنرل نشست کے لیے مراد سعید اور ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے محمد اعظم خان سواتی، ان دونوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جو رہنما ہیں محمود خان، ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی ظاہر ہے کسی نے اعتراض کیا ہوگا، دو جو اشخاص ہیں یعنی اعظم خان سواتی اور مراد سعید، ان کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ 9 مئی سمیت دیگر 9 مئی کے واقعات سمیت دیگر جو مقدمات ہیں ان میں وہ مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں، روپوش ہیں۔ اور محمود خان کے حوالے سے فی الحال چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ ان کے کاغذات کیوں مسترد کیے گئے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کے کورنگ کینڈیڈیٹس موجود ہیں، تو اس کی توقع کی جا رہی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، تو ممکن ہے ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ممکن نہیں بلکہ اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ وہ منتخب ہو جائیں گے۔ یہ شاید یہ اپیل کریں، اپلیٹ اس میں جائیں تو ان کی اپیل منظور ہو جائے اور یہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے یہ بھی اہل ہو جائیں۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ اچانک سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں یہ کسی ملک میں جائیں تو اس دورے کی قبل از وقت تشہیر نہیں کی جاتی، اس کو اناؤنس نہیں کیا جاتا۔ اندر سے بعض اوقات خبریں نکل آتی ہیں کہ یہ آرمی چیف فلاں ملک کے دورے پر جائیں، یا کبھی کبھار یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ آرمی چیف فلاں ملک کے دورے پر فلاں تاریخ کو جائیں گے، لیکن یہ دورہ کافی حد تک اچانک تھا۔ اس دورے میں یعنی جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ بھی اعلیٰ جو ملٹری افسران ہیں یا آرمی کے افسران ہیں وہ موجود تھے۔ اور جب شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں سعودی جو ڈیفینس سے متعلق جو لوگ ہیں، دفاع سے متعلق، وہ موجود تھے اور اعلیٰ، یعنی مثال کے طور پر اس ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان جو کہ محمد بن سلمان کے بھائی ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر مسید بن محمد العیدان، ان کے چیف آف جنرل انٹیلیجنس خالد بن علی الحمیدان، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ یعنی ان کے آرمی کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد الرویلی،
فیاض بھی ہم کہتے ہیں، وہ فیاض کہتے ہیں، اور پاکستان میں سعودی سفیر نواف المالکی یہ بھی موجود تھے۔ پاکستان کی جانب سے جو اصحاب موجود تھے اس ملاقات میں، ان میں پاکستانی سفیر سعودی عرب میں احمد فاروق، اور آرمی چیف کے جو سیکٹری ہیں، یہاں پہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے سیکٹری ٹو دا کمانڈر آف پاکستانی آرمی میجر جنرل محمد جواد طارق، اور پاکستان کے جو سعودی عرب میں ملٹری اٹیچی ہیں جسے دفاعی اتاشی کہا جاتا ہے، وہ بریگیڈیئر محمد عاصم، یہ موجود تھے۔ اب اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں یہی تھا کہ جی باہمی تعلقات، خطے میں امن اور دفاعی جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھانے کے لیے، لیکن یہ ملاقات جو ہے، اس ملاقات کے دو پہلو ہیں، بلکہ دو ہی معاملات ہیں جن پر ڈسکشن ہوئی ہوگی میرے نزدیک۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے بالکل آج 20 مارچ ہے، تو آپ کے علم ہے کہ 16 مارچ کو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی جس میں 7 ہمارے فوجی جوان اور افسران شہید ہوئے میر علی میں۔ اگلے دن یعنی 17 مارچ کو پاکستان کے طیارے جو ہیں وہ افغانستان کے 2 صوبوں خوست اور پکتیکا میں کارروائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پر دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغانی یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر سویلین مارے گئے۔ اس کے بعد یہ کشیدگی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پاکستان، خود اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پاکستان یہ توقع کر رہا ہے کہ اب افغانستان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی مزید کارروائیاں ہو سکتی ہیں، عید سے پہلے، رمضان میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت۔ لیکن اس سارے معاملے کے بعد پاکستانی آرمی چیف کا سعودی عرب جانا، اور وہاں کی اس وقت اعلیٰ ترین شخصیت، ویسے تو اگر آپ کہیں تو شاہ سلمان ہیں، لیکن وہ علیل ہیں، بنیادی طور پر ڈیفیکٹو اس وقت جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے وہ محمد بن سلمان ہی ہے، کہ اپنے والد کے تقریباً تمام تر اختیارات وہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، کابینہ کے سربراہ بھی ہیں، تمام بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ان کے والد نے ان کو سونپ رکھا ہے۔ تو وہ ایک سیریمونیل ہیڈ ہیں، جس طرح پاکستان میں صدر کا عہدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک تو سعودیز کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ دیکھیں جناب کہ افغانستان والوں کو ہم بارہا یہ تنبیہ کر چکے ہیں، گزارش کر چکے ہیں، اپیل کر چکے ہیں، مطالبہ کر چکے ہیں کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ کارروائی کرنا پڑی۔ ایک دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ پاکستان کی داخلی سلامتی، پاکستان کی معیشت، پاکستان میں سیاسی استحکام اور معیشت۔ اب آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نگراں دور حکومت تھا تو آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر بھی گئے تھے، بلکہ یہ جب آرمی چیف بنے تھے اس کے بعد یہ انہوں نے آرمی چیف نے یو اے ای کا بھی دورہ کیا تھا، قطر کا بھی دورہ کیا تھا، عمان کا بھی دورہ کیا تھا، بحرین کا بھی دورہ کیا تھا، اگر آپ ریکال کریں، یاد کریں۔ ان دوروں کا مقصد ظاہر ہے ایک تو دفاعی معاملات، جب آرمی چیف جائے گا تو دفاعی معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، بلکہ وہی ہوتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ لیکن ان دوروں کا مقصد یہ تھا کہ ان جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، برادر اسلامی ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ ان کو قائل کیا جائے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں۔ اب یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ پاکستان کو امداد یا قرض دینے پر رضامند نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو قرض نہیں دے سکتے، ہم آپ کے ساتھ شراکت داری کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، تیل کے سیکٹر میں آئل ریفائنری لگا سکتے ہیں، آپ کی بندرگاہوں پر، ایئرپورٹس پر ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کی معدنیات کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، ٹورزم کے شعبے میں، دیگر شعبوں میں ہم سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اب
رقم والی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ جب یہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی فون کیا تھا محمد بن سلمان نے مبارکباد کا، انہوں نے دعوت بھی دی تھی، تو عین ممکن ہے کہ اس دوران باقاعدہ یہ جو آپ کو پتہ ہے نا وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی قائم ہو چکی ہے، ون ونڈو، تو اس کے لیے یہ رستہ ہموار کرنے کے لیے گئے ہوں۔ اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ آرمی چیف سعودی عرب کے بعد UAE بھی جائیں یا قطر بھی جائیں، اور تاکہ ان کو یہ راضی کر سکیں۔ راضی تو وہ ہیں لیکن کوئی ٹائم فریم طے ہو سکے کہ جناب اب سعودی جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں اور یہاں آ کر اپنے جو انویسٹمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان کا اعلان کریں، ان پر معاہدوں پر دستخط ہوں، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک سٹیبلٹی آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے جیسا کہ پلان ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ان قوتوں کے لیے بری خبر ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام چاہتی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے۔ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام کہاں سے آئے گا، جن کی یہ خواہش ہے اور آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ دورہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ممکن ہے یہ پہلے سے طے کیا گیا ہو، لیکن اس وقت رمضان کے مہینے میں اس وقت اس دورے کی ایک خصوصی اہمیت ہے، اور آنے والے 2 3 4 5 دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس پر مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔